خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے عام سے مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ہم اکثر اپنے شروع کیے ہوئے کام وہ مکمل کیوں نہیں کر پاتے۔ جی۔ ہمارے پاس ایک کتاب کے باب سے کچھ اقتباسات ہیں۔ عنوان ہے مکمل نہ کرنے کی 22 وجوہات۔ اس میں ایسی 22 اندرونی وجوہات بتائی گئی ہیں، ہمارے عقائد، رویے یا شاید بری عادتیں جو ہمیں کام ادھورا چھوڑنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرائی میں ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے کچھ اہم وجوہات کو سمجھیں۔ جی، اور میرے خیال میں ان وجوہات کو سمجھنا ہی پہلا قدم ہے ان پر قابو پانے کے لیے اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے۔ صحیح۔ اور یہ جاننا بھی ضروری ہے، جیسا کہ یہ مواد بتاتا ہے، کہ یہ وجوہات کتنی الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف سستی نہیں ہوتی مطلب۔ صحیح کہا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں ایک سب سے عام رکاوٹ سے، وہ ہے خوف۔ جی، خوف۔ مواد میں جو پہلی وجہ ہے وہ ہے ناکامی کا خوف۔ مطلب یہ خیال کہ اگر کام مکمل ہی نہ کیا جائے تو ناکامی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن یہ تو ایک طرح کی کیا کہتے ہیں خود فریبی ہوئی نا۔ بالکل، مصنف بھی یہی کہتا ہے کہ کچھ نہ کرنا بذات خود ایک ناکامی ہے۔ جی ہاں، وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ جیسے اگر باس کل تک رپورٹ مانگے اور آپ سوچیں نہیں مجھے تو ایک ہفتہ اور چاہیے، ہاں، تو تاخیر کا نتیجہ اکثر برا ہی ہوتا ہے، چاہے آپ کو وہ وقت مل بھی جائے۔ اچھا، اور اس خوف کی جڑیں وہ اکثر بچپن میں ہوتی ہیں۔ بچپن میں کیسے؟ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ان تجربات سے آتا ہے جہاں شاید والدین یا اساتذہ جو بااختیار لوگ تھے ان کی طرف سے بہت تنقید ملی ہو۔ جیسے 95 نمبر آئے تو سننے کو ملا کہ 100 کیوں نہیں؟ یا کسی اچھے کالج میں اپلائی نہیں کیا تو بعد میں تانا ملا۔ اوہو، سمجھا۔ اس سے پھر وہ خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے۔ بالکل، کم خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ مواد میں ایک دلچسپ ذہنی مشق بھی بتائی گئی ہے اس سے نمٹنے کے لیے۔ اچھا، کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ذرا رک کر سوچیں، بدترین کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب بالکل ہی برا کیا ہو جائے گا؟ شاید رپورٹ دوبارہ بنانی پڑے یا کوئی ایوارڈ کسی اور کو مل جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس مایوسی سے نمٹا جا سکتا ہے؟ اچھا نکتہ ہے۔ پھر سوچیں کہ بہترین کیا ہو سکتا ہے؟ رپورٹ بہت پسند کی جائے، ایوارڈ مل جائے، کیا آپ وہ خوشی سنبھال پائیں گے؟ اور پھر درمیانی صورتحال، رپورٹ ٹھیک ہے، تھوڑی بہتری کی گنجائش ہے، لیکن باس آپ کی کوشش سے خوش ہے، یا اگلے سال دوبارہ کوشش کا موقع ملتا ہے۔ یہ تو خوف کو ایک حقیقت پسندانہ زاویہ دینے والی بات ہوئی۔ جی، دیکھیں، مسئلے کو پہچاننا تو پہلا قدم ہے۔ خود کلامی یعنی پازیٹیو سیلف ٹاک وہ یقیناً مددگار ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر مسئلہ زیادہ گہرا ہو تو یہ تحریر کہتی ہے کہ کسی ماہر نفسیات سے ملنا بھی وہ مفید ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مصنف کچھ اور عملی طریقے بھی بتاتا ہے اس خوف سے نمٹنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اپنی مہارت اور تجربہ بڑھائیں۔ مہارت اور تجربہ؟ جی، اس سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو ناکامی کا ڈر وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے، بالکل۔ اور دوسرا طریقہ جو آپ نے وہ بدترین نتیجے والا بتایا، ہاں، وہ تصور کرنے والا۔ جی، وہ بھی بڑا کارآمد ہے۔ جیسے عوامی تقریر کا خوف ہو تو سوچیں کہ سب لوگ چلے گئے یا بھول گئے، لیکن آپ پھر بھی کھڑے رہیں۔ یعنی خوف کو بے اثر کرنا۔ بالکل۔ اور ذرائع کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے بغیر نوکری کی گارنٹی کے گریجویشن کرنا، کم از کم ڈگری تو مل گئی۔ صحیح۔ یا جیسے موبی ڈک کتاب کو شروع میں کتنی تنقید ملی تھی، لیکن آج دیکھیں وہ کلاسک ہے۔ واہ، یہ تو زبردست مثال ہے۔ اور ایک تیسرا بہت اہم نکتہ ہے، ناکامی کے بارے میں اپنا نظریہ بدلیں۔ نظریہ بدلیں مطلب اسے ہمت کی علامت سمجھیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا، ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہاں، سنا ہے۔ تو یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بڑے بڑے نام وہ بھی ناکام ہوئے۔ ایڈیسن کی 1000 کوششیں بلب سے پہلے، ہاں، والٹ ڈزنی کو 300 سے زیادہ بار فنڈنگ نہیں ملی، جے کے رولنگ کی کتاب 12 پبلشرز نے واپس بھیج دی۔ واقعی یہ تو بہت ہمت افزا مثالیں ہیں کہ ناکامی بس ایک قدم ہے۔ بالکل۔ اصل بات یہ ہے کہ کوشش نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا۔ صحیح۔ مصنف 2 اور حل بھی بتاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اگر خوف کچھ حد تک ٹھیک ہے، پروجیکٹ میں واقعی کوئی مسئلہ ہے، اچھا، تو اس خوف کو تعمیری طور پر استعمال کریں۔ رکیں، پروجیکٹ کا دوبارہ جائزہ لیں، ضروری تبدیلیاں کریں۔ یعنی خوف سے بھاگنے کے بجائے اس سے سیکھیں۔ جی، اور 5واں،
ناکامی کو ٹریننگ سمجھیں، گر کر اٹھنے کی مشق۔ یہ لچک، ریزیلینس تبھی آتی ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں، کام ادھورا چھوڑنے سے نہیں۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ اور آخری چھٹا نقطہ، کام شروع کر کے چھوڑ دینا، وہ تو پہلے سے طے شدہ ناکامی ہے، یہ غیر فعال ناکامی ہے۔ غیر فعال ناکامی، پیسو فیلئر، یہ فعال طور پر رکنے یعنی ایکٹیو کوئٹنگ سے مختلف ہے؟ جی بالکل مختلف ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا ناکامی کا خوف، لیکن اسی سکے کا دوسرا رخ جو مجھے زیادہ حیران کر رہا ہے وہ ہے کامیابی کا خوف۔ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کامیابی سے کیوں ڈرے گا؟ ہاں، یہ تھوڑا چھپا ہوا ہوتا ہے، زیادہ تر لاشعوری سطح پر۔ لاشعوری؟ جی، مواد کچھ ممکنہ وجوہات بتاتا ہے، جیسے شاید بچپن میں بہن بھائیوں سے زیادہ ذہین یا اچھا کھلاڑی سمجھے جانے پر ایک وہ جرم کا احساس پیدا ہو گیا ہو، یا والدین کی اپنی زندگی میں ناکامی کا احساس وہ آپ پر اثر کر رہا ہو، یا دفتر میں ساتھیوں یا باس سے آگے نکل جانے کا ڈر ہو۔ اچھا، تو یہ خاندانی یا دفتری سیاست سے جڑا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ انسان جانے انجانے میں تاخیر کرتا ہے، خود کو روکتا ہے تاکہ وہ کامیاب نہ ہو۔ خود کو سبوتاش کرنا؟ جی ایک طرح سے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، اکثر تاخیر سے کامیابی تو نہیں ملتی، الٹا تنقید اور مایوسی ملتی ہے۔ ہاں، جو لاشعوری طور پر کچھ لوگوں کے لیے شاید زیادہ جانی پہچانی یا آرام دہ صورتحال ہوتی ہے، اگر وہ بچپن سے اسی کے عادی ہوں۔ یہ تو بہت پیچیدہ بات ہے تو یہاں بھی یہ تحریر کہتی ہے کہ خود شناسی مطلب سول سرچنگ اور مثبت خود کلامی وہ ضروری ہے ان جذباتی جالوں سے نکلنے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، خوف کے ان پہلوؤں سے آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ ہے کمال پسندی، پرفیکشنزم۔ جی، پرفیکشنزم۔ مصنف کہتا ہے کہ کچھ شعبوں میں تو یہ ضروری ہے، جیسے سرجری یا پروف ریڈنگ، ہاں، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ غیر حقیقی کمال کی تلاش یہ تو بس وقت کا ضیاع ہے۔ یہ کیسے روکتی ہے کام مکمل کرنے سے؟ یہ ایسے روکتی ہے کہ انسان بار بار کام کو دہراتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی غیر ضروری تفصیلات میں الجھا رہتا ہے، کبھی مطمئن ہی نہیں ہوتا کہ کام کافی اچھا ہو گیا ہے۔ اس پر بہت زیادہ توانائی لگتی ہے، وقت لگتا ہے، اور اس کی جڑیں بھی مصنف کے مطابق اکثر بچپن میں ہوتی ہیں۔ پھر بچپن؟ جی، ایسے والدین یا استاد جو کبھی خوشی نہیں ہوتے تھے، 99 نمبر آئے تو کہا 100 کیوں نہیں، B+ آیا تو پوچھا A کیوں نہیں۔ آیا، یعنی پیغام یہ ملا کہ آپ کبھی کافی اچھے نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے، جیسا مواد کہتا ہے، کہ اس کا مطلب لاپرواہ ہونا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ لاپرواہی نہیں ہے، یہ سیکھنا ہے کہ اپنی بہترین کوشش کے بعد کب کام کو مکمل سمجھنا ہے اور اسے چھوڑ دینا ہے۔ یعنی گڈ انف کو پہچاننا۔ جی، دوسروں سے رائے لینا اس میں مدد کر سکتا ہے، وہ آپ کو باہر سے ایک زاویہ دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس سے نمٹنے کے لیے مصنف کہتا ہے کہ پہلے تو اس عادت کو پہچاننا، ٹھیک۔ پھر یہ قبول کریں کہ نامکمل ہونا ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں میں نامکمل ہوں یا میں جیسا ہوں خود سے محبت کرتا ہوں، یعنی خود پر تھوڑا رحم کرنا۔ جی، اس قسم کی خود کلامی۔ ساتھ ہی یہ سیکھنا کہ تعریف اور تعمیری تنقید دونوں کو کیسے قبول کرنا ہے۔ اپنے معیار کو حقیقت پسندانہ بنانا، مطلب قابل حصول بہترین کارکردگی کا ہدف رکھیں، غیر حقیقی کمال کا نہیں۔ اچیویبل ایکسلنس بمقابلہ ان اٹینیبل پرفیکشن۔ بالکل۔ اور اگر ممکن ہو تو کام دوسروں کو سونپیں یا مل کر کریں، اس سے دباؤ کم ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور آخر میں اس رویے کے نتائج کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کام کی جگہ پر منفی ماحول بنا سکتا ہے اگر آپ باس ہیں، بچوں میں عدم تحفظ پیدا کر سکتا ہے، اگر آپ والدین ہیں، دوستوں ساتھیوں سے تعلقات خراب کر سکتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، کمال پسندی کے بعد اب آتے ہیں منصوبہ بندی کے مسائل پر۔ جی، منصوبہ بندی۔ مواد میں ناقص منصوبہ بندی اور ناقص رفتار کا ذکر ہے۔ مصنف انہیں تاخیر اور کمال پسندی کے ساتھ ملا کر وہ ناکارکردگی کے 4 P's کہتا ہے۔ جی، پروکراسٹینیشن، پرفیکشنزم، پور پلاننگ، پور پیسنگ۔ تو یہ ناقص منصوبہ بندی کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کسی کام یا پروجیکٹ کے لیے جتنا وقت، جتنے وسائل یا جتنی کوشش چاہیے
اس کا غلط اندازہ لگانا۔ اچھا۔ ایک عام مثال جو تحریر میں ہے وہ یہ کہ ایک پروجیکٹ کا غلط اندازہ لگایا اور اسی بنیاد پر کئی اور شروع کر دیے، پھر سب کچھ لٹک گیا یا معیار خراب ہو گیا۔ یہ تو ہوتا ہے۔ مواد میں آئی ٹی سیکٹر کی ایک مثال ہے ڈیتھ مارچ پروجیکٹس کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ ڈیتھ مارچ ان پروجیکٹس کو کہتے ہیں جن میں بالکل غیر حقیقی طور پر کم وقت دیا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے کوئی کام ہے جس میں 12 مہینے لگنے ہیں، اسے کہا جائے کہ 6 مہینے میں یا اس سے بھی کم میں کر کے دو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مینیجرز کو شاید کام کھونے کا ڈر ہو، یا وہ نئے پروجیکٹ کی پیچیدگی کو سمجھ ہی نہ پائے ہوں، یا راستے میں کوئی غیر متوقع مسئلہ آ گیا جس کا کوئی حساب ہی نہیں رکھا تھا۔ سمجھا۔ اور ناقص رفتار، یہ منصوبہ بندی سے کیسے مختلف ہے؟ ناقص رفتار کا تعلق روزمرہ کے کام کی تال سے بھی ہے اور لمبے پروجیکٹ سے بھی۔ یہ اس بارے میں ہے کہ آپ اپنے وقت میں کام کو کیسے بانٹتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مصنف مثال دیتا ہے کہ لوگ اکثر آخری وقت پر کام کرنے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں، اور یہ صرف طالب علم نہیں کرتے، پروفیشنلز بھی کرتے ہیں۔ ہاں، بالکل، آل نائٹرز۔ جی، اس سے شدید تناؤ ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ جو کہاوت ہے، آہستہ اور مستقل مزاجی سے دوڑ جیتی جاتی ہے، سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دی ریس، وہ یہاں بالکل فٹ آتی ہے۔ جی۔ تو اگر کسی کو اپنی منصوبہ بندی اور رفتار بہتر کرنی ہو تو یہ تحریر کیا مشورے دیتی ہے؟ بہتر منصوبہ بندی کے لیے ایک تو یہ کہ کم وعدہ کریں اور زیادہ کر دکھائیں، انڈر پرومس اینڈ اوور ڈیلیور۔ اچھا نکتہ ہے۔ اس سے آپ دباؤ سے بھی بچتے ہیں اور آپ کی کارکردگی بھی اچھی لگتی ہے۔ دوسرا، تخمینہ لگاتے وقت پچھلے ملتے جلتے پروجیکٹس کو دیکھیں، ان میں کتنا وقت لگا تھا اور یہ نیا پروجیکٹ پچھلے سے کتنا مختلف ہے۔ اگر پروجیکٹ بالکل نیا ہے تو کسی ایسے پروجیکٹ سے موازنہ کریں جس میں تھوڑی بہت مماثلت ہو۔ یعنی اندازے نہیں بلکہ تحقیق اور تجزیہ۔ بالکل، منصوبہ بندی سوچ سمجھ کر تحقیق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ اپنے تخمینے میں کچھ اضافی وقت یعنی بفر ٹائم شامل کریں، شاید 25 سے 50%۔ اچھا، بفر ٹائم؟ لیکن احتیاط سے، کیونکہ ایک پارکنسنز لا بھی ہے جو کہتا ہے کہ کام اتنا ہی پھیل جاتا ہے جتنا وقت اس کے لیے ہو۔ ہاں، تو بفر ٹائم کو سمجھداری سے استعمال کرنا ہے۔ جی۔ اور آخر میں، شروع میں منصوبہ بندی پر وقت لگانے کی اہمیت۔ مواد میں ایک تھائی پی ایچ ڈی طالب علم کا حوالہ ہے جو کہتا ہے کہ شروع میں منصوبہ بندی پر لگایا گیا وقت بعد میں اصل کام میں کئی گنا زیادہ وقت بچاتا ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نکات ہیں۔ اچھا، اب کچھ اور رکاوٹوں پر مختصر بات کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ ہے ایک ساتھ بہت زیادہ کام لے لینا۔ یہ تو بہت عام ہے۔ مصنف کے ایک سروے کا حوالہ ہے کہ یہ نامکمل کاموں کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ تقریباً 33% لوگوں نے کہا کہ یہ ان کا سب سے بڑا ٹائم ویسٹر ہے۔ جی ہاں، اور آج کل تو یہ خاص طور پر بڑا چیلنج ہے۔ مصنف پرانے زمانے کی ڈاک اور آج کی ای میل کا موازنہ کرتا ہے۔ ہاں، وہ فون چیک کرنے والی بات۔ بالکل، وہ اعداد و شمار کے اوسط امریکن دن میں 80 بار فون چیک کرتا ہے، یعنی ہر 12 منٹ بعد، اور ہر 10 میں سے ایک تو ہر 4 منٹ بعد۔ ہر 4 منٹ بعد؟ باپ رے! جی، صرف ای میل پڑھنا اور جواب دینا ہی خود میں کئی کام بن جاتے ہیں۔ یہ مسلسل خلفشار، کاموں کی بھرمار، یہ ہمیں کسی ایک کام پر ٹھیک سے توجہ دینے ہی نہیں دیتی۔ صحیح۔ مواد کہتا ہے کہ اس کا حل، جیسے نہیں کہنا سیکھنا، وہ بعد میں آئے گا، لیکن یہاں اسے ایک بنیادی وجہ کے طور پر پہچانا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد آتا ہے ایک اور جانا پہچانا نام، تاخیر، ٹال مٹول۔ پروکراسٹینیشن۔ ہاں، پروکراسٹینیشن، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے تو لیکن مصنف کہتا ہے کہ صرف میں تاخیر کرتا ہوں کا لیبل لگانا کافی نہیں۔ اس کا ایک بہت دلچسپ نظریہ ہے۔ وہ کہتا ہے تاخیر دراصل معلومات ہے۔ معلومات؟ وہ کیسے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ جب آپ کسی کام میں تاخیر کر رہے ہوں تو خود سے پوچھیں کیوں؟ کیا یہ پروجیکٹ میرے لیے ٹھیک نہیں؟ کیا مجھے اسے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا میں اس کام سے یا اس سے جڑے کسی شخص سے ناراض ہوں؟ اچھا۔ کیا یہ کام بہت آسان اور بورنگ ہے یا بہت مشکل اور پریشان کن ہے؟ وجہ کو سمجھنا کلید ہے۔
یعنی صرف خود کو برا بھلا کہنا بیکار ہے جب تک وجہ نہ پتہ ہو۔ جی، مواد میں ایک مشق بھی ہے۔ کام لکھیں، تاخیر کی وجوہات لکھیں، تاخیر کے منفی نتائج لکھیں اور مکمل کرنے پر خود کو کیا انعام دیں گے وہ لکھیں۔ یہ تو عملی قدم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تاخیر کے عمل کو گہرائی میں سمجھا جائے۔ یہ واقعی مفید زاویہ ہے۔ اور آخری وجہ جس پر آج بات کریں گے وہ ہے بد نظمی، ڈس آرگنائزیشن۔ جی، بدنظمی۔ اس کا تعلق تو بہت سیدھا لگتا ہے۔ ہاں، بالکل واضح ہے۔ اگر آپ وہ فائل، وہ نوٹ، وہ چیز ہی نہیں ڈھونڈ سکتے جس پر کام کرنا ہے تو مکمل کیسے کریں گے؟ صحیح بات ہے۔ یہ اکثر طبعی بے ترتیبی یعنی فزیکل کلٹر سے جڑی ہوتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اگر میز پر کاغذوں کا ڈھیر ہے اور فائل نہیں مل رہی تو زیادہ امکان ہے کہ آپ اسے ڈھونڈنے کے بجائے کوئی دوسرا، شاید کم اہم کام شروع کر دیں گے۔ ٹالنے کا ایک اور طریقہ۔ جی، مواد میں وہ مثالیں بھی ہیں، جیسے کچھ ایگزیکٹوز کے 2 دفتر ہوتے ہیں، ایک صاف ستھرا مہمانوں کے لیے، دکھاوے کا، اور ایک پیچھے چھوٹا سا بے ترتیب سا جہاں اصل کام ہوتا ہے۔ اور ایک ماہر نفسیات کی مثال ہے جو مریضوں کی جگہ صاف رکھتی تھی لیکن اپنی فائلیں، کتابیں ایک بڑی اسکرین کے پیچھے چھپا دیتی تھیں تاکہ بدنظمی نہ دکھے۔ یہ تو وہ تضاد ہے کہ چیزیں سامنے بھی رکھنی ہیں تاکہ یاد رہیں، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والا اصول، جی لیکن منظم بھی نظر آنا ہے۔ بالکل، اسی تضاد کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ حل بات کے ابواب میں آئے گا۔ باب 6 ہے کنٹرول حاصل کرنے اور ترجیح دینے پر۔ باب 8 ہے کارآمد ٹو ڈو لسٹ بنانے پر۔ اچھا، بنیادی نکتہ یہ ہے کہ چیزوں کو نظر میں رکھنے اور جگہ صاف رکھنے کے بیچ توازن کے لیے ایک مؤثر نظام، ایک سسٹم چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہم نے اس مواد کی روشنی میں کئی اندرونی رکاوٹیں دیکھیں جو ہمیں کام مکمل کرنے سے روکتی ہیں۔ جی، ناکامی کا خوف، کامیابی کا خوف، کمال پسندی، منصوبہ بندی اور رفتار کے مسائل، بہت زیادہ کام لینا، ٹال مٹول اور بد نظمی۔ اور یقیناً جیسا آپ نے کہا، مصنف نے تو 22 وجوہات بتائی ہیں، ہم نے صرف چند پر بات کی۔ میرے خیال میں جو سب سے اہم بات اس مواد سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر ان رویوں اور کیا کہتے ہیں نمونوں، پیٹرنز کو پہچاننا، یہی تبدیلی کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ صحیح۔ یہ جاننا کہ آپ کیوں کوئی کام مکمل نہیں کر پا رہے، آپ کو صحیح حکمت عملی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے ایک اور دلچسپ سوال بھی نکلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مواد میں 2 اور وجوہات کا ذکر ہے جن پر ہم نے زیادہ بات نہیں کی۔ ایک ہے خود کو یا اپنے مقصد کو کم سمجھنا، ڈیویلیوئنگ یور سیلف اور یور گول۔ اور دوسری ہے خود کو یا اپنے مقصد کو بہت زیادہ سمجھنا، اوور ویلیوئنگ یور سیلف اور یور گول۔ اچھا، کم سمجھنا اور زیادہ سمجھنا، دونوں مسئلے۔ جی، اس سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح ہم اپنے کام کی یا اپنی ذات کی قدر، ویلیو کا تعین کرتے ہیں، وہ بھی اتنی ہی بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے جتنا کہ ناکامی کا خوف یا ناقص منصوبہ بندی؟ کیا قدر کا وہ صحیح درجہ تلاش کرنا، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ، کام مکمل کرنے کی صلاحیت کو کھولنے کی ایک وہ غیر متوقع کلید ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً ایک بہت گہرا غور طلب نقطہ ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.